السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بات ہے ایان بھائی، کئی دنوں سے دکھ نہیں رہے ہو، پریشان بھی دکھ رہے ہو، کچھ ٹینشن ہے کیا؟ ہاں امان بھائی، کچھ گھریلو پریشانیاں میں پھنسا ہوں، اسی لیے دوڑ بھاگ میں لگا ہوں۔ سوچ رہا ہوں کوئی اچھا وکیل مل جائے تو کورٹ کے ذریعے ان پریشانیوں سے نکل جاؤ، اسی لیے مل نہیں پا رہا ہوں۔ اللہ اپنی ٹینشن کو دور کرے، مسائل کو آسان بنائے۔ اور اگر کوئی گھریلو مسئلہ ہے تو میری رائے یہ ہے کہ کورٹ کے بجائے اپنے علاقے کے کسی عالم سے بات کر کے دیکھتے ہیں، کیونکہ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم مسلمان اپنے جھگڑوں کے سولیوشن کے لیے علماء سے ملیں۔ ویسے بھی ایان بھائی، آج کل کی کورٹ کچہری کا تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے، اپنے جھگڑوں کے سولیوشن کے لیے وہاں جانے میں نہ صرف دینی نقصان ہوتا ہے بلکہ بہت سارا مالی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اور ایان بھائی، وکیلوں کی مہنگی فیسوں کو کون نہیں جانتا، اور اگر کورٹ چلے بھی گئے اور اپنی پوری طاقت لگا دی تب بھی بہت سی مرتبہ حقیقی معنوں میں انصاف نہیں مل پاتا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مسلمان اپنے مسائل کے سولیوشن کے لیے علماء سے ملیں، اس سے دین کی بھی حفاظت ہوگی اور مال کی بھی۔ ہاں ایان بھائی، امان بھائی کی بات صحیح ہے، ہمیں ہمارے گھریلو اور سماجی مسائل کے لیے علماء کے پاس ہی جانا چاہیے۔ ایان بھائی، میری بھی یہی رائے ہے، اپنے علاقے کے کسی عالم کے پاس چلتے ہیں، اگر اکیلے نہیں جانا چاہتے ہو تو ہم ساتھ میں آ جاتے ہیں۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آنا ہوا ایان بھائی؟ بہت دنوں سے مسجد میں دکھائی نہیں دے رہے ہو۔ ہاں مولانا، کچھ پریشانیوں میں پھنسا ہوں، اسی لیے مسجد میں نہیں آ پا رہا ہوں۔ سوچا کہ آج ان پریشانیوں کا سولیوشن مولانا سے ہی پوچھ لوں۔ ایان بھائی، پریشانیاں وغیرہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ دنیا میں اگر سب سکون مل جائے گا تو آخرت کو کون یاد کرے گا؟ اس لیے پریشانیاں ہو یا زندگی کی دوسری مشغولیاں ہو، مسجد میں آنا جانا لگا رہنا چاہیے۔ ویسے بھی مسجد تو اللہ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہے، جہاں رب اپنے بندے کے اور بندہ اپنے رب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حالت یا تکلیف کی وجہ سے مسجد سے ہمارا جوڑ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ تو ایک اہم بات تھی جس پر میں نے آپ کو دھیان دلایا۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چلو پھر اب آپ اپنی پریشانیاں بتائیے، انشاءاللہ کوئی اچھا حل تلاش کر لیں گے۔ ہاں مولانا، آپ کی بات صحیح ہے، انشاءاللہ آج سے کسی بھی حالت میں مسجد سے جوڑ ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ہاں مولانا، پریشانی یہ ہے کہ میں نے بیانوں میں سنا ہے نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ نکاح ایک انسان کی زندگی میں سکون بھر دیتا ہے۔ نکاح پاک دامنی کا ذریعہ ہے، نکاح برکت کا ذریعہ ہے۔ شریعت میں نکاح کی بہت بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اس میں فائدے بھی ہیں، مگر جب سے میں نے نکاح کیا ہے مجھے ان میں سے کسی بھی چیز کا تجربہ نہیں ہوا۔ نکاح کے بعد تو میرا سکون ختم ہی ہو گیا ہے۔ گھر میں ماں باپ کے، بہنوں کے، بیوی کے، بھائیوں کے اور ان کی گھر والوں کے ان آپسی جھگڑوں نے میری زندگی کا چین چھین لیا ہے۔ کام کرنے میں بھی دل نہیں لگتا۔ کام کرنے کے بعد جب گھر جاتا ہوں، گھر جنگ کا میدان بنا ہوتا ہے۔ کام کا بوجھ الگ، گھر کے ان جھگڑوں کا بوجھ الگ۔ کبھی کبھار دل میں یہ خیال آتا ہے کہ نکاح ہی نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ کبھی اپنی جان لینے تک کا خیال آ جاتا ہے۔ مولانا، میں پریشان ہو چکا ہوں، ٹوٹ چکا ہوں۔ بیوی کہتی ہے مجھے اب الگ مکان میں رہنا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایان بھائی، شانت ہو جائیے۔ آپ کی تکلیف اور پریشانی کو اچھے سے سمجھ لیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو سکون دے اور اپنی جان لینے کا خیال تک مت لائیے۔ اللہ نے ہر پریشانی کا دنیا میں سلوشن دیا ہے، ٹینشن مت لیجیے۔ رہی یہ بات کہ نکاح نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ بات بھی دماغ میں نہ لائیے۔ آپ نے نکاح کر کے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا بلکہ بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے۔ جو چیزیں نکاح کے متعلق بیانوں میں سنی ہے وہ 100% صحیح ہے۔ قرآن میں اور ہمارے نبی کی ان باتوں میں نکاح کی فضیلت اور اہمیت آئی ہے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہاری بیویاں بنائی تاکہ تم کو ان سے سکون اور چین ملے، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحم کا رشتہ بنایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت سارے جگہوں پر فرمایا نکاح انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، نکاح پاک دامنی کا ذریعہ ہے، نکاح برکت کا ذریعہ ہے، نکاح سے ایک انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی ان باتوں میں اور اللہ کی باتوں میں کوئی شک نہیں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ نکاح انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ نکاح کے بعد عورت کے ذریعے مرد کو سب سے بڑا زندگی کا سہارا ملتا ہے۔ رہی بات آپ کی کہ آپ کا تو نکاح کے بعد سکون چھین گیا ہے، اس کی وجہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ نے ابھی کہا گھر میں سب مل جل کر رہتے ہیں اور آپس میں جھگڑتے ہیں، اس وجہ سے بیوی نے آپ سے کہا مجھے الگ مکان میں رہنا ہے، میں ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ ان پریشانیوں سے نکلنے کا یہی سب سے اچھا راستہ ہے۔ اس کا سلوشن بھی آپ ہی کے ہاتھ میں اللہ نے دیا ہے۔ رہی بات مل جل کر رہنے کی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپس میں محبت سے ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے مل جل کر رہنا بہت بڑی نیکی ہے۔ نکاح کے بعد بہو کو شوہر کے ماں باپ اپنی سگی بیٹی سمجھے اور شوہر کی بہنیں اپنی بھابھی کو سگی بہن سمجھے۔ بھائیوں کی گھر والیاں بھی آپس میں بہنوں کی طرح ایک دوسرے کے دکھ اور غم کو سمجھ کر رہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسا گھرانہ دنیا میں جنت سے کم نہیں، مگر ساتھ رہنے میں نم نہیں رہا، آپس میں ان بن رہتی ہے۔ اس وجہ سے بیوی کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس کو ایک الگ مکان دے دو تاکہ وہاں میاں بیوی دونوں سکون سے رہ سکے۔ رہی بات ماں باپ کی خدمت کی تو وہ لڑکے پر فرض ہے، وہ اپنی کمائی میں سے ایک حصہ اپنے ماں باپ کو بھیجے اور ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی ضرورتوں کا، دوائیوں کا اور ان کی بیماریوں کا خیال کرے۔ اس کے لیے مل جل کر رہنا ضروری نہیں، مگر آج ہمارے سماج کی خرابی یہ ہے کہ وہ بہو کے اس حق کو مانتا ہی نہیں۔ مگر ایان بھائی، چاہے کوئی جو کچھ بھی کہے، گھر کو توڑنے والا، ماں باپ کا نافرمان، آپ کسی بات کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کو اگر اس پریشانی سے نکلنا ہے تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے ایک الگ مکان کا انتظام کیجیے۔ اسی میں آپ کے گھر والوں کی، آپ کی بیوی کی اور آپ کے بچوں کی بھلائی ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے بہت اچھی رائے دی۔ انشاءاللہ جلد سے جلد اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ مولانا، آپ سے خاص درخواست ہے کہ آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ جی انشاءاللہ، اللہ آپ کی تکلیف کو دور کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔